سال پہلے، ہاں تقریباً 30 سال پہلے کا قصہ ہے یہ. اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے محلے کا ایک قصہ سنایا. ان کے محلے میں ایک کمال بھائی رہتے تھے. کمال بھائی کے بارے میں پورے محلے کے مختلف خیالات تھے اس حوالے سے کہ وہ کرتے کیا. کمال بھائی روزانہ صبح تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے جو ہے وہ ایک موٹی سی کتاب اور ایک پیانو کا پین، اس زمانے میں یلو کلر کا پیانو کا پین بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتا تھا، سب کے پاس ہوتا تھا، اور خاص طور پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتا تھا. تو وہ بغل میں وہ دبائے اور پیدل جاتے تھے اسٹاپ کی طرف. اسٹاپ سے گھر دور تھا، چلتے ہوئے جاتے تھے. اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ میں کوئی فلانے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں کراچی یونیورسٹی میں. لیکن جو لڑکے اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے تو کبھی یونیورسٹی کی کینٹین میں بھی کمال بھائی کو نہیں دیکھا، آج تک کبھی وہ یونیورسٹی کی پریمیسز کے اندر دکھے نہیں کسی کو. لیکن ان کا دعویٰ یہی تھا کہ خیر وہ کچھ دن یہ ہوا کہ وہ جاتے رہے، پھر وہ بغیر اس موٹی کتاب کے جانے لگے. پھر ایک دن وہاں ان کے محلے میں ایک جلدوں کی دکان تھی جس کا نام تھا زخمی کتابوں کا اسپتال. تو وہاں کمال بھائی بحث کر رہے تھے اس کے مالک سے. تو اس نے وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی ٹیلی فون ڈائریکٹری کو جلد کون کراتا ہے، ویسے ہی یوز کر لو، تو ہر سال چینج ہوتی ہے، فری میں آتی ہے، اس میں جلد. وہ کہتے ہیں بھائی آپ جلد کر دیں اس کو کہ کتاب لگے. تو وہ جو کتاب وہ لے کے جاتے تھے وہ ایکچولی ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی تھی، اس کا کوئی نصاب سے یا کسی سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں تک تو بات اس حد تک ہے، کمال بھائی نے اپنے ایک امپریشن بنایا ہوا تھا کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو ان کا جو ایج گروپ تھا وہ کبھی ڈیفائن نہیں ہو سکا اس علاقے میں. نہ وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ وہ تھوڑے بڑے لوگ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو یونیورسٹی کو انتے، جنہوں نے جاب شروع کر دی تو ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں تھی، ان سے اور بڑے تو ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں تھی. ان کا کہنا یہ تھا جب بھی وہ گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے تو وہ محلے کے ایک تائرانہ نظر ڈالتے تھے سب طرف، اور جن لوگوں نے انکروچمنٹ کر کے کوئی کسی نے فرش آگے بڑھایا ہے، کسی نے دیوار آگے بڑھائی ہے، سب سے پہلے تو ان کو لان تان کرتے تھے بآواز بلند، اور ان کو ڈر کسی کا نہیں تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جگہ ہے، یہ کوئی علاقہ ہے رہنے کا، ان کو تو کوئی تمیز نہیں ہے، کچرا پھینکا ہوا ہے، گھر کے آگے مٹی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے دیوار آگے بڑھائی ہوئی ہے، ان کو کوئی طریقہ ہے، کوئی سلیقہ آتا ہے. کلفٹن میں جا کے دیکھو، ڈیفینس میں جا کے دیکھو، وہاں رہتے ہیں لوگ، ان کے گھر دیکھو، تم غریبی پیدا ہو غریبی مر جاؤ گے. اتنا ایک گھر تھا ان کے محلے میں جس میں ایک صاحب رہتے تھے جو کہ کسی پینٹ کی کمپنی میں کام کرتے تھے، اور اتفاق سے انہوں نے اپنے گھر پہ رنگ نہیں کرایا تھا. کہیں یہ دیکھو ان کا گھر بغیر رنگ کے گھر میں رہنا ہے. میں تو بھائی یہاں کوئی دوست مل جاتا ہے نا تو میں کہتا ہوں امی نے زکوٰۃ بانٹنے دی تھی اس لیے آیا محلے میں، بتا رہا تھوڑی میں یہاں رہتا ہوں. مطلب اتنی زیادہ وہ لان تان اور حقیر سمجھتے تھے اپنے سگے محلے والوں کو جن کے ساتھ وہ بڑے ہوئے ہیں کہ میں تو یہاں زکوٰۃ بانٹنے آیا ہوں. مطلب لیول یہ تھا. اچھا جس دن وہ ایک اور ان کی بڑی یونیک عادت تھی کہ وہ اپنے ہی محلے میں اپنی ہی گلی میں کوئی بائک والا لڑکا آتا تھا تو اس سے یوں کر کے لفٹ مانگتے تھے جیسے کہیں شار فیصل پہ کھڑے ہوئے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی انہیں جانتا نہیں، اور بالکل سیریس منہ بنا کے لفٹ مانگتے تھے یوں کر کے. تو لڑکے ان کے جانے کے ٹائم پہ جو ان کے پاس موٹر سائیکلیں تھیں یا بھائیوں کی موٹر سائیکلیں چلاتے تھے وہ عین اس وقت نکلتے تھے جب کمال بھائی جا رہے ہوتے تھے اسٹاپ کی طرف، اور کمال بھائی کے پاس سلو کر کے موٹر سائیکل گزارتے تھے اور انہیں دیکھتے ہوئے پھر دوبارہ راؤنڈ لگا جاتے تھے. اور کمال بھائی کہتے یار یہ اتنے چھچورے لڑکے ہیں، لفٹ بھی نہیں دیتے اور بار بار گزرتے ہیں میرے پاس سے. اچھا جس دن وہ کبھی ٹپ ٹاپ سے کپڑے دھلواتے تھے اور وہ ہینگر میں ٹانگ کے اور ٹپ ٹاپ کی پوری ایک پلاسٹک چڑھا کے اس پہ ٹپ ٹاپ اس طرح کنٹینیو لکھا ہوتا ہے وہ لے کر آتے تھے اسٹاپ سے، اور یوں انہوں نے ٹانگا ہوتا تھا، ادھر ڈائریکٹری ہوتی تھی اور وہ چلتے ہوئے آتے تھے. تب لڑکے سارے لالا کے رکھا والے گھر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے نہیں بھائی میں خود چلے جاؤں گا، تمہارے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ انہیں یہ دکھانا ہوتا تھا کہ میں نے ٹپ ٹاپ سے کپڑے دھلوائے. اس کے علاوہ دیگر تمام باتوں میں کہ ان کا انداز یہ تھا کہ جیسے وہ ایک جدید اور ماڈرن اور صاحب حیثیت علاقے سے یہاں آئے ہیں اس علاقے کے قصے سنانے. ان لوگوں کو جو کبھی نہ کلفٹن جا سکتے ہیں نہ ڈیفینس دیکھ سکتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں بھائی وہاں گھروں کے اندر اے سی لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے، 5 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، 4 نوکر ہوتے ہیں، خانسامہ الگ ہوتا ہے، مالی الگ ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے دیکھا بھی تھا وہ بھی ایسے حیران ہو کے سنتے تھے کہ جیسے یار یہ تو کسی اور دنیا کی بات ہے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا، مشہور سنگر ہیں وہ، ان کی طبیعت خراب ہوئی، PCHS میں رہتے ہیں وہ، طارق روڈ پہ قبرستان کے سامنے والے علاقے میں. تو میں عیادت کرنے چلا گیا. میں نے کہا بھائی خیریت کر رہا ہے؟ ہاں بس یار طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے، بس ویکنیس ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے لاؤنج میں باتیں کر رہے تھے. ملازم کچھ لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا گھر سے، بیل بجی، 1st فلور پہ ان کا گھر تھا.
تو انہوں نے میرے دوست نے کہا کہ یار ذرا دیکھ لے کون آیا, میں ذرا اٹھوں گا تو مجھے ذرا ویکنیس ہو رہی ہے. میں گیا, میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے کمال بھائی کھڑے ہوئے تھے. میں حیران ہو گیا. اچھا کمال بھائی جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ محلے سے باہر, کیا محلے میں کسی کو نہیں پہچانتے تھے, کوئی باہر مل جائے تو وہ تو بالکل صاف انکار کر دیتے. انہوں نے کہا وہ عامر بھائی ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. آپ کون؟ ان سے کہی کمال ہیں. میں نے کہا جی ایک منٹ رکیے گا. میں نے دروازہ بند کیا, واپس آیا. میں نے کہا کمال کوئی ہے؟ کہا ہاں یار بلا لے, اس کو بلا لے, ڈاکیا ہمارے محلے کا. میں نے کہا ڈاکیا؟ میں نے کہا تو صحیح بول رہے. کہتا ہاں ڈاک واک لاتا ہے یار, بڑا اچھا لڑکا ہے اور پڑھا لکھی فیملی ہے اس کی, بڑا پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. تو وہ آیا تھا میرے ساتھ, اپنے بھائی کی شادی میں بلایا اس نے مجھے, بڑے اس کے گھر والوں کی تصویریں. میں حیران رہ گیا, کمال بھائی ڈاکیا تھے.